لیں گے اعراب. اعراب مینس بولتے ہیں واولس. واولس کہتے ہیں اعراب کو. ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں واولس ہوتے ہیں تو اردو میں کیا کہلاتے ہیں؟ اعراب کہلاتے ہیں. اعراب ان سہاروں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے حروفوں کی آواز نکلتی ہے اور ان کو حرکات و مسکنات بھی کہتے ہیں, سکنات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے اعراب کے جو سہارے ہیں یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں جیسے ووولس ہوتے ہیں 5, اسی طرح سے جو الفاظ ہمارے جو مطلب سہاروں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے حروفوں کی آواز یعنی کہ جو ہمارے حروف ہیں وہ ہمارے اندر سے آواز نکلتی ہے, انہیں کہتے ہیں اعراب. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات و سکنات بھی کہا جاتا ہے. جس حروف پر یہ حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں. یہ علاماتیں عام طور پر عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آتا ہے ہمارا زبر. زبر یہ حرکت حروف کے اوپر ترچھی لکیر اس طرح سے لکھی جاتی ہے. جس حروف پر یہ حرکت ہوتی ہے اسے مفتوح کہتے ہیں. جیسے صنم یعنی کہ میں جو ہے ضاد اور نون میں مفتوح ہے, اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر لگا ہوا ہے ضاد اور نون پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے ہمارا نمبر 2 زیر. یہ حرکت حروف نیچے یہ حرکت جو ہے حروف کے نیچے جو ترچھی لائن لگاتے ہیں اور اسے نیچے کی طرف لکھتے ہیں ترچھی لکیر اس طرح سے لکھی جاتی ہے. جس حروف کے نیچے یہ حرکت ہوتی ہے اسے مکسور کہتے ہیں. جیسے سل. سل میں سین جو ہے مذکور ہے کیونکہ سین کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگا ہوا ہے. اس کے بعد آتے ہیں پیش. یہ حرکت حروف کے اوپر چھوٹی سی واو کی شکل میں اس طرح سے لکھی ہوتی ہے, دیکھو جیسے وہ با بنا لکھی جاتی ہے. جس حروف پر یہ حرکت ہوتی ہے اسے مضموم کہتے ہیں. جیسے گل. گل میں غین کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ پیش لگ رہا ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ مضموم ہے. تنوین. ایک ہی حروف پر ایک قسم کی دو حرکتیں ہونے کو تنوین کہتے ہیں. وہ 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں, 2 پیش ہوں یا جس حروف پر تنوین ہوتی ہے اسے ممنوع کہتے ہیں. یعنی کہ جس کے اوپر جیسے 2 زبر ہے ممنوع کہتے ہیں. پڑھنے میں نون کی آواز تنوین کی وجہ سے ادا کی جائے گی مگر نون کیا ہوتا ہے؟ لکھا نہیں جاتا ہے. یعنی کہ جیسے الف 2 زبر ان, لاسٹ میں ہم نون کی آواز نکل رہی ہے مگر نون کیا ہے؟ لکھا ہوا نہیں ہے. اور کیا ہے؟ 2 جو زبر ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے پڑھا ہے کہ الف 2 زبر ان, یعنی کہ نون تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے لیکن 2 زبر سے وہ آواز نکل کر آ رہی ہے نون جیسی. ٹھیک ہے, علامت تنوین کی وجہ سے نون کی آواز نکالی جائے گی جیسے کہ مثلاً غالباً اتفاقاً وغیرہ. ٹھیک ہے, نمبر 5 آ گیا تجدید. یہ حروف کے اوپر انگریزی حروف ڈبلو کی طرح جیسے کہ ڈبلو لکھتے ہیں اس کی طرح لکھی جاتی ہے. اس علامت کے لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک حروف کو 2 بار پڑھنا, یعنی کہ جس جگہ ہم تجدید لگاتے ہیں اس ایک حروف کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار پڑھتے ہیں. اس سے پہلے والے حروف کے ساتھ ملا کر اور ایک مرتبہ اس کے آگے والے حروف کے ساتھ ملا کر, جبکہ وہ حروف جس پر علامت لگی ہوئی ہوگی وہ ایک ہی مرتبہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. جس حروف کی آواز ڈبل ہو جاتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں جیسے کہ ابا, امی, بچہ. ٹھیک ہے, اس کے اندر کس کی آواز؟ جیسے با کی آواز یعنی کہ بے کی, میم کی, اور بچے کے اندر چے کی آواز. لکھا تو ایک ہی بار گیا ہے لیکن پڑھا کتنی بار گیا ہے؟ 2 بار. تو اس حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے مد. اس کے لغوی معنی لغوی معنی کھینچتے ہیں مگر اصطلاحاً گرامر میں الف کو کھینچ کر پڑھنے کی علامت کو کہتے ہیں. جو الف کے اوپر یعنی کہ الف کے اوپر الف مد زبر آ لکھی جاتی ہے, جس حروف پر یہ علامت یعنی مد لگا ہوتا ہے اسے ممدود کہتے ہیں. جیسے آج. الف کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ مد لگا ہے. آج. عام. الف کے اوپر کیا لگا ہے؟ مد لگا ہے الف مد زبر آ میں. اور جیسے آپ. الف مد زبر آ پہ آپ میں الف کیا ہے؟ ممدود ہے. اس کے کتنے کوشچن ہیں؟
7 क्वेश्चन हैं जो हमने आपको दिए हैं। देखिए, सबसे पहला, एराब किसे कहते हैं? तो एराब उन सहारों को कहते हैं जिनकी वजह से हुर्फों की आवाज़ निकलती है, उनको हरकत व सकनात भी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, जिस हुरूफ पर ज़बर लगा होता है उसे क्या कहते हैं? जिस हुरूफ पर ज़बर लगा होता है उसे मफ्तूह कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, जिस हुरूफ पर ज़ेर लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस हुरूफ पर ज़ेर लगा होता है उसको मकसूर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, जिस हुरूफ पर पेश लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस हुरूफ पर पेश लगा होता है उसे मसमूम कहते हैं। सवाल नंबर 5, जिस हुरूफ पर तजदीद लगी हो इसे क्या कहते हैं? जिस हुरूफ पर तजदीद लगी है उसे मशद्दत कहते हैं। सवाल नंबर 6, जिस हुरूफ पर मद लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस हुरूफ पर मद लगा होता है उसको ममदूद कहते हैं। सवाल नंबर 7, तन्वी में नून की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो तन्वी में नून की जगह दो ज़बर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपके सवाल जवाब हैं और इन सवाल जवाबों को और इस लेसन को कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे और इन सवाल जवाब को कॉपी के अंदर बहुत सफाई से कॉपी करना है, बहुत सफाई से उतारना है।